اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. اچھا، پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ حروف مستعلیہ پڑھے تھے، اس کے بعد نرم حروف پڑھے تھے اور سیٹی والے حروف پڑھے تھے. ٹھیک ہے، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ الف سے لے کے یا تک حروف کی ادائیگی ہم تھوڑا سا سب کی سیکھ سکیں، اور اس کے علاوہ ان کی آوازیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا بیٹا، پہلے کیا ہے، اس کو بولے الف 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 با با تا ثا جیم. اچھا بیٹا، ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں با الف کیا بنتا ہے؟ با. اچھا، اور جیم کیسے بنتا ہے؟ جیم یا میم. تو جیم یا میم بنتا ہے جیم. تو اس میں کتنے حروف شامل ہیں؟ ایک اور دو. اور اس میں کتنے شامل ہیں؟ ایک دو کتنے ہیں؟ تین. تو وہ حروف جن کے اندر جو کے بنے ہوں دو حرفی، تو ان کو ہم لمبا سے ایک الف کی مقدار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ پڑھتے ہیں با تا ثا. ٹھیک ہے، اب جیم تین حرفی بنا ہوا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، باقی کیوں پڑھیں گے، وجہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے آنے والے کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اچھا آگے پڑھیں. اچھا دوبارہ پڑھیں بیٹا. اچھا، الف با تا ثا، نرمی سے بیٹا، ثا ثا جیم جیم ح ح ح. یہ بیٹا حرف جو ہے نا، یہ گلے سے ادا ہوتا ہے. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اور گلے کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ گلے کے. ہاں، اور ادا کیسے ہوگا؟ ہا. کیا ہوگا؟ اچھا، اب اس کی ادائیگی کے لیے جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، سانس لینے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، جیسے کہ کوئی دوڑتا ہوا آتا ہے، اس کے بعد جیسے اس کو سانس چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیسے ہوگا؟ ایسے کرے گا بچہ یا آپ ایسے کریں گے تو وقت ایک آئے گا کہ آپ کا کیا ہوگا، ہا جو ہے وہ کیسے ادا ہو جائے گا؟ صحیح کر کے ادا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایسے ادا ہوگا ہا ہا ہا. اب بعض چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے بالکل پتہ نہیں ہوتا، اس کو بولتے ہیں آپ کے سانس لے کے جو ہے آپ کیا کریں، سانس لے تیزی سے، تو بعض کو نہیں پتہ ہوتا. تو ان کو آپ ایسا کریں، ان کو کہیں کہ آپ بیٹا ایک کرو یا نقل کرو، جیسے لوگ پانی پیتے ہیں نا، پانی پی کے اس کے بعد جو سانس لیتے ہیں پانی پینے کے لیے، اس طرح آپ کرو. ایسے پانی پیو، اور پانی پینا نہیں ہے لیکن صرف ایکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایسے کرے گا، پانی پیے گا، اس کے بعد اس کو بولو اب سانس کو باہر چھوڑو، تو وہ چھوڑے گا. تو کیسے ہوگا؟ ہا. کیسے اسے بولے؟ ہا ہا. اور جو بچہ نیا بچہ ہوتا ہے، نیا بچہ، ٹھیک ہے، تو نئے بچے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہا پڑھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اس کو دھیمی آواز سے پہلے پڑھانا ہے. کیسے پڑھانا ہے؟ دھیمی. تو دھیمی آواز سے کیسے ہوگا؟ اسے بولیں گے آہستہ سے پڑھو، ہا ہا. اسے بولیں سانس لو، ہا ہا. ایسے دھیمی آواز سے اس کو پڑھانا ہے. بعد میں جا کے جو ہے جب اس کی پریکٹس ہو جائے گی، پھر اسے آپ نے بولنا ہے کہ سانس تیزی سے لے اور ادا کرے. پھر کیسے ادا ہوگا؟ ہا. کیسے؟ اب اگلا حرف ہے یہ کیا؟ خا. خا موٹے حروف میں سے. کون سے حروف میں سے؟ تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے، اور یہ بھی حلق سے ادا ہوگا، حلق کے حصے سے جو کہ منہ کے قریب ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ خا خا. دال ذال. وہی بیٹا پریکٹس جو لوگ صحیح نہیں پڑھ رہے، اوپر کے صرف دانتوں کے سامنے کے دو دانتوں سے لگانا ہے. ٹھیک ہے، نیچے والے دانتوں کو اوائڈ کرنا ہے، اس کے ساتھ نہ لگے. تو کیسے ہوگا؟ ذال ذال. آگے را را زا. سیٹی بات ہے. ٹھیک ہے، زا سین شین. شاباش. اس کے اوپر بھی آواز کو پھیلائیں. شین شین
شین. اب بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ شین ادائیگی ان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے. وہ شین کی جگہ سین پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جب شروع میں بچہ آتا ہے نا، وہ جب پڑھتا ہے تو شین کی بجائے وہ سین پڑھتا ہے. اس کے لیے کیا پریکٹس ہے کہ آپ یہی پین لیں، پینسل لیں، کوئی بھی چیز لیں، اس کی جو نوک ہے اس کو دبانے کی کوشش کریں تاکہ وہ دانتوں کو ٹچ نہ کرے، اور وہ سین کے بجائے تھوڑا سا پچھلا حصہ اٹھانا شروع کرے. جب پچھلا حصہ تھوڑا سا اٹھائے گا، درمیان سے یہ ادا ہوتا ہے. تو یہ جب نہیں اٹھائے گا، یہ جگہ سے پڑے گا تو یہ کیا ادا ہو جائے گا؟ خود بخود کیا ادا ہو جائے گا؟ شین. کیا ادا ہو جائے گا؟ شین. کیا ادا ہوگا؟ اس کے بعد وہی سیٹی اور موٹا بھی ہوگا. صاد. 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 اب سارے ایسے بود. بود. ایک طرف سے پڑھتے ہیں، دائیں طرف سے بود، بائیں طرف سے پڑھتے ہیں، آپ کی مرضی، یا دونوں طرف سے یکجا مطلب ایک ساتھ پڑھتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن کیا ہوگا کہ زبان کی یہاں سے نوک جو ہے وہ پتلی ہوتی ہے، پیچھے جاتے ہوئے یہ بیس موٹی ہوتی جاتی ہے. تو یہ جو موٹی کروٹ ہے اس کو جڑوں کے ساتھ لگانا ہے. ٹھیک ہے، داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ لگانا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ اور زبان آپ کی پوری ایسے آ جائے گی، پوری ایسے آئے گی، لیکن ادا آپ نے یہاں سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ بود. بود. سارے یہاں پہ ہاتھ رکھیں، ایسے اوپر کریں، اب بولیں بود. بود. اچھا، پو 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 و و عین عین. اچھا بیٹا، یہ حرف جو ہے نا بعض بچے جو ہے اس کو ادا نہیں کر سکتے. اب ان کے لیے کیا پریکٹس ہے؟ وہ یہ حرف پڑھیں، نعبد نعبد نعبد. جب یہ حرف آپ 500 مرتبہ پڑھیں گے، 100 مرتبہ پڑھیں گے، 200 300 500 مرتبہ، جب تک آپ کا ادا نہیں ہوتا یہ حرف پڑھیں انشاءاللہ، اس کی وجہ سے آپ کا کیا ہوگا؟ ادا ہو جائے گا. ایک یہ نعبد، اور دوسرا حرف کیا ہے؟ یعنی. کیا حرف ہے؟ یعنی. کیا حرف ہے؟ یعنی. عبدالہادی کیا فات کیا حرف ہے؟ یعنی. کیا حرف ہے؟ یعنی. نعبد یعنی. تو پھر اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ عین. موٹا پڑھیں گے غین. فا. قاف. موٹا کر کے قاف. قاف. کاف. کاف. جہاں سے آپ نے قاف پڑھا ہے تھوڑا سا منہ کی طرف، آگے کی طرف آئے، دانتوں کی طرف. کاف. آپ کا جو تالو ہے نا بیٹا، یہ یہاں سے سخت شروع ہوتا ہے، پیچھے کی طرف آپ جاتے ہیں نا تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو سختی سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ کاف. لام. میم. نون. واو. واو. ہونٹوں کو آگے لے کے آنا. ٹھیک ہے، واو. ہا. 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 ہاں، ڈیپ سانس لے. ٹھیک ہے، ہا. حمزہ. یا. حمزہ. یا. اچھا بیٹا، یہ تو ادائیگی تھی. اب ان کے حروف کی جو ہے وہ آوازیں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں ہم جب پڑھتے ہیں ہم اس طرح نہیں پڑھتے تھے با تا تھا، وہاں پہ ہم اس کی آوازوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر حرکات کے ساتھ پڑھتے ہیں. مطلب حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اگر زبر ہوتا ہے تو آواز دوسری ہوتی ہے، زیر ہو تو اس طرح. اچھا، لیکن آوازیں ان کی کیا ہوتی ہیں؟ یہاں سے شروع کریں گے. با کی آواز کیا ہوتی ہے بیٹا؟ ب. 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 تا کی آواز ہوگی ت. تا کی آواز کیا ہوگی؟ ت. سا کی آواز ہوگی س. ہاں بیٹا، اسماعیل کیا نام ہے بیٹا؟ یہ سائم، ان کو پیچھے کو بیٹا. ہاں اچھا، سا کی آواز کیا ہے؟ س. سا کی آواز کیا ہے؟ سا کی آواز کیا ہے؟ زبان بیٹا اوپر کے دانتوں کے ساتھ. س. سا کی آواز کیا ہے بیٹا؟ اچھا، جیم کی آواز ہے ج.
جیم کی آواز ہے ہا کی آواز ہے ح، خا کی آواز ہے خ، دال کی آواز کیا ہے د، زال کی آواز کیا ہے ز، را کی آواز ہے ر، زا کی آواز ہے ز، زا کی آواز ہے ز، سین کی آواز ہے س، س، سین نہیں بیٹا س، کیا آواز ہے شین کی آواز ہے ش، صاد کی آواز ہے س، س، س موٹا کرے، بات کی آواز ہے ب، اچھا تا کی آواز ہے تو، وا کی آواز کیا ہے غ، عین کی آواز ہے ع، عین نہیں ع، کیا ہے ع، غین کی آواز کیا ہے غ، فا کی آواز ہے ف، قاف کی آواز ہے ق، کاف کی آواز ک، لام کی آواز ل نہیں ل، لام کی آواز کیا ہوتی ہے ل، میم کی آواز ہوتی ہے م، نون کی آواز ہوتی ہے ن، واو کی آواز جو ہوتی ہے بیٹا و، ٹھیک ہے ہاں. اگر اس سے پہلے پیش ہوگا تو اس کی آواز ہوگی او، کیسے ہوتی ہے اور اگر پیش نہ اس کے اوپر زبر زیر ہو تو پھر اس کی آواز کیا ہوتی ہے و، ٹھیک ہے اچھا وا وی وہ ٹھیک ہے تو وہ اس کی آواز ہوتی ہے. آگے ہا کی آواز ہوتی ہے ہ، حمزہ کی آواز ہوتی ہے ا، اور یا کی آواز ہوتی ہے ی. اچھا اب بیٹا ایک اور چیز آپ نے جو یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے اچھا وہ یہ ہے کہ زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، ان کو کیا کہا جاتا ہے حرکات کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے حرکات. مطلب یہ ان حروف کو حرکت دیتے ہیں. اگر زبر ہوگا تو حرکت کس طرف ہوگی، آواز کی حرکت کس طرف ہوگی اوپر کی طرف، اور زیر ہوگا تو آواز کی حرکت کدھر ہوگی نیچے، اور پیش کی ہوگی تو اس کی آواز کیا ہوگی گول ہوگی. ٹھیک ہے اچھا اور اچھا اس کے حرکات میں بیٹا آپ لوگوں نے 3 کام یاد رکھنے. حرکات ادا کرتے ہوئے 3 چیزیں ضروری جو ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے. کیا کرنا ہے بچنا ہے. نمبر 1 اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، لمبا دوبارہ بولے بیٹا لمبا نہیں کرنا. نمبر 2 اس کو آپ نے جھٹکا نہیں دینا، اور نمبر 3 اس کو آپ نے مجہول نہیں پڑھنا. مجہول اس کو آپ نے نہیں پڑھنا، مجہول اس کو لمبا کیسے، مثال کے طور پہ با زبر با لمبا ہو گیا، جھٹکا با زبر با، جھٹکا بھی نہیں دینا. کیسے پتہ لگے گا کہ اس کو جھٹکا دیا ہے ہم نے نہیں دیا؟ اگر آخر میں حمزہ کی آواز آئی تو اس کا مطلب ہم نے اس کو جھٹکا دیا ہے، اور اگر حمزہ کی آواز نہیں آئی تو ہم نے جھٹکا نہیں دیا. ٹھیک ہے. اور مجہول کا مطلب مثال کے طور پہ با زیر بی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور اگر کوئی بولتا ہے با زیر بے، با زیر، تو یہ اس نے کیا کر لیا مجہول کر دیا. کیا کر دیا مجہول کر دیا. تو مجہول نہیں کرنا. ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، زبر کی آواز نہیں، زبر کی آواز، زیر کی آواز اور پیش کی آواز گول. تو اس طرح اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے اچھا با زبر با زبر تا زبر سا زبر سا، جیم زبر ہا زبر خا زبر دال زبر زال زبر را زبر زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر صاد زبر صا، باد زبر با، طا زبر طا، وا زبر وا، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر فا، قاف زبر کاف زبر، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا. تو آپ نے دیکھا ساروں میں آواز کس طرف موو کر رہی ہے اوپر کی طرف. کس طرف حرکت کر رہی ہے اوپر کی طرف. اچھا اب اسی کی زبر کو بیٹا، زبر کی آواز بیٹا آپ نے کیا یاد رکھنی ہے، آ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے زیر کی آواز کیا ہوتی ہے ای، اور پیش کی آواز کیا ہوتی ہے او. آ ای او، دوبارہ آ ای او،
आ ए उ, आ ए उ। अच्छा, अब जबर की आवाज पहले प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तो हमने इसकी जोड़ कर मतलब यानी हिजा कर दिया, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट आवाजों के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो पहले मुझे बोले ये क्या है बेटा, बा। तो बा की आवाज क्या होती है बेटा, ब। जबर की आवाज क्या होती है, आ। ब आ क्या बन जाएगा, त आ, फ आ, सा, ज आ, ह आ, ख आ, द आ, ذ आ, र आ, ز आ, स आ, श आ, स आ, स, ब आ, ब, ط आ, ط, ظ आ, ظ, ع आ, ع, غ आ, غ, ف आ, ف, ق आ, ق, ك आ, ك, ل आ, ل, م आ, م, ن आ, ن, و आ, و, ه आ, ه, अ आ, आ, य आ, या। ये हमें जबर आ गए। अब इसी को जेर के साथ पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। मैं सबके नीचे जेर नहीं डालूंगा, आपने खुद पढ़ना है, ठीक है। ये मैंने बा के नीचे जेर डाल लिया, ता के नीचे, सा के नीचे, जीम के, हा के, खा के, बाकी अपने इसी तरह मेरे साथ पढ़ने। अच्छा, जेर के साथ तो क्या होगा, बा की आवाज क्या होती है, ब, और जेर की आवाज ई। तो क्या होगा, ब ई बी, त ई स ई सी, ज ई जी, ह ई ही, ख ई खी, द ई दी, ज ई जी, र ई री, ज ई जी, स ई सी, श ई शी, स ई सी, द ई दी, ط ई ती, व ई वी। ठीक है, आगे आ ई आई, ग ई गी, फ ई फी, प ई ती, क ई की, ल ई ली, म ई मी, न ई नी, व ई ह ई ई, य ई। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब क्या करना है, इसको पेश के साथ पढ़े, ठीक है। बा की आवाज क्या होती है, ब, और पेश की आवाज क्या होती है, उ। तो ब उ, त उ, स उ, ज उ, ह उ, ख उ। और इसमें एक बात याद रखनी है, होंठ गोल करेंगे। अच्छा, पढ़ते वक्त इसके आधा अलिफ की मिकदार होंठ गोल होते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये आधा मजहूल होगा। मिसाल के तौर पे बा पेश बो, बा पेश बो, अब होंठ नहीं गोल करूंगा तो बो आधा होगा, और बो गलत है, मजहूल है। बा पेश बू, बा पेश, होंठों को हरकत देनी है, ठीक है, गोल करना है। इसके अलावा जबर पे आपके होंठ गोल, और वाव के अलावा किसी हर्फ के ऊपर भी होंठ आपके गोल। हाँ, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा वो नून के बारे में, ठीक है, लेकिन वो बाद में। चलें अब देखें, ब उ, त उ, स उ, ज उ, ह उ, ख उ, द उ, ज उ, र उ, ज उ, स उ, श उ, स उ, द उ, त उ, व उ, वो, ग उ, रू, ग उ, गु, फ उ, फू, प उ, पू, क उ, कु, ल उ, लू, म उ, मु, सॉरी उ, मु। ठीक है, हाँ, इसकी क्योंकि आवाज ऐसे होती है, उ, नु, व उ, वु, ह उ, हु, अ उ, उ, य उ, यु। ठीक है बेटा। अच्छा, ये आपने अब याद रखने, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैंने आपको कहा था कि पेश जिस हर्फ के ऊपर हो वहां पे होंठ गोल होते हैं, या सिर्फ वाव के ऊपर होंठ गोल होते हैं। इसके अलावा कुरान में जब आप पढ़ते हैं ना, होंठ आपके गोल नहीं होने चाहिए। लेकिन नून के ऊपर आपके होंठ जो है, ये जब नून पढ़ेंगे आपके होंठ गोल होंगे। जब नून के ऊपर जबर से पेश पढ़ेंगे फिर उसके मुताबिक पढ़ेंगे। अगर जबर है तो होंठ गोल नहीं, जेर है तो होंठ गोल, और पेश है तो पेश में तो होंठ गोल होते हैं, तो यहाँ पे फिर होंठ गोल होंगे। और उसकी वजह क्या है कि नून की जो डेरिवेशन मतलब है, नून जिस रूप से बना है उसकी वो इस तरह है, नून वाव नून। तो इसके नून जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर वाव मौजूद है। इस वाव की वजह से हम क्या करते होते हैं, होंठ गोल करते हैं।